السلام علیکم. قرآن کا اعلان ہے یہ، قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ. اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے. ہم کو تو ایران میں بھارت، ہم کو تو ایران میں بھارت اپنی جان سے پیارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے خون سے لکھے عنوان پڑھو، خون سے لکھے عنوان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو، محمودی اعلان پڑھو. شک کی نظر سے دیکھنے والوں، میرے بڑوں کی شان پڑھو، میرے بڑوں کی شان پڑھو. ہم نے اپنے خون سے بھارت، ہم نے اپنے خون سے بھارت ماں کا روپ نکھارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے حیدر کی للکار ہے ہم، حیدر کی للکار ہے ہم. ٹیپو کی تلوار ہے ہم، ٹیپو کی تلوار ہے ہم. امداد اللہ رشید آزاد اور مختار ہے ہم، آزاد اور مختار ہے ہم. حافظ ضامن بن کے امین، حافظ ضامن بن کے امین انگریزوں کو مارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ، وہ دلی ہو یا پونا، کلکتہ ہو یا پٹنہ. ممبئی ممبئی رٹنے والوں چھوڑ دو مانا یہ سپنا، چھوڑ دو مانا یہ سپنا. پورا پچھم اتر دکن، پورا پچھم اتر دکن سارا دیش ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو. نفرت سے دل آزاد کرو، عزم حسینی یاد کرو. زہر بری تقریروں سے دیش نہ تم برباد کرو، دیش نہ تم برباد کرو. غیر ہمیں تم سمجھو گے تو، غیر ہمیں تم سمجھو گے تو پھر نقصان تمہارا ہے. آزادی کی جنگ میں سب سے پہلا نام ہمارا ہے، پہلا نام ہمارا ہے. قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ. قرآن کا اعلان ہے یہ، آقا کا فرمان ہے یہ. اپنے وطن سے پیار کرو، مومن کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. السلام. ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے لب و لہجے میں موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں نظم پڑھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب علم دین اور دنیا کی تمام علم سے آراستہ فرمائے. اب میں اس کے بعد پھر تقریر کرنے کے لیے ایک ایسا موضوع ہے، نماز. دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے.
ہر مومن مرد اور عورت بالغ پر، ہر مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت، نماز فرض ہے۔ نماز کے موضوع پہ میں تقریر کرنے کے لیے عزیزم رشدہ سلمہ کا موضوع کرتا ہوں۔ موصوف آئے اپنی تقریر کو پیش کرے اور آپ حضرات اسی طریقے سے بیٹھے رہے۔ میرے بزرگوں، مجھے معلوم ہے گرمی لگ رہی ہے، گرمی کی شدت ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ دینی مجلس ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، یہ بچوں کا بیان سن رہے ہیں۔ چاہتے تو یہ پورے دن بیان کر سکتے تھے، لیکن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جب ایک عالم دین علماء کرام بیٹھ سکتے ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہیں بیٹھ کے سن سکتے ہیں؟ میرے دوستو، جب آپ سنیں گے تب بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سبھی حضرات آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہے، انشاءاللہ شربت بھی پیتے رہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے بیچ پانڈے انکلیو سے جناب حضرت مولانا شاہد صاحب، جو امام و خطیب ہے، بڑے خطیب ہے اور خطابت کی دنیا کے بادشاہ ہے، حضرت والا پریب نگر تھرڈ پانڈے انکلیو عمر مسجد سے تشریف لائے۔ میں ان کا تہہ دل سے جی بلاک کی طرف سے، مدرسہ ضیاء القرآن کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ حضرت نے امامت کے فائز پہ رہتے ہوئے اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت تشریف لائے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بزرگان ملت، آج کے اس بزم میں میرا موضوع سخن نماز کی اہمیت و فضیلت ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد انسان جب ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس عبادت کا سب سے پہلے مطالبہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اس طرح نماز اسلام کا رکن ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ و حج کے برعکس نماز ہر صاحب ایمان پر دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ امیر و غریب، محکوم و محکوم، آزاد اور غلام اور مرد عورت کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، جبکہ روزہ انہی لوگوں پر فرض ہے جو صحت مند اور مقیم ہے۔ مسافر اور بیمار کو رخصت ہے کہ سفر یا صحت کے بعد رکھ لیں۔ زکوٰۃ انہی مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، اور حج انہی لوگوں کرنا ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت و استطاعت رکھتے ہیں۔ برادران ملت، لیکن نماز کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی نرالا ہے۔ نماز کفر و ایمان کے درمیان حد فاصل ہے۔ جب ایک انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے تو گویا اس نے شرک و کفر سے برائت و نفرت کا اعلان ظاہر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت و وحدانیت کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس دعوے کے بعد اس کا عمل و ثبوت پیش کرے اور اپنے ایمان کو ثابت کرے، کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے دربار عالی شان میں سرنیاز خم کر دے، اس کے حقوق میں سجدہ ریزہ ہو جائے، تاکہ معلوم ہو جائے جو انسان اب تک خدا کا باغی تھا اور شرک و کفر کے باتیں میں بھٹک رہا تھا، وہ خدا کا مطیع و فرما بردار بندہ بن کر اس کے سائے رحمت میں آ گیا ہے، اس کا محبوب و مقبول بندہ بن چکا ہے۔ عزیزان ملت، نماز انسان کی فطری عبادت ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر مجبور ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھکے، اس لیے ہر شے اپنے حقیقت کی طرف لوٹتی ہے، اور انسان کی حقیقت ہے مٹی، اور مٹی کی خاصیت ہے نیچے کی طرف آنا۔ ثابت ہوا کہ نماز میں جھکنا ذلت نہیں ہے، فطرت ہے، اور نہ جھکنا ہی فطرت سے بغاوت ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ 2 جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ پہلا فطرت سے انحراف، دوسرا اپنی مقصد تخلیق سے روگردانی، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس کا ارشاد خدا بندے ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جن اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنے واضح اور صاف اعلان کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا دعویٰ محبت و طاعت محض ریاکاری و مذاق ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا۔ اگر
محدثین نے اس حدیث کو وعید شدید کہا ہے، لیکن غور کیجئے کہ صرف نماز کا ترک کرنا ہی کافر کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابہ کرام نے نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا ہے۔ امام احمد بن جنل بھی کافر کہا ہے۔ ہمارا امام اعظم نے ترک نماز کو اس وقت تک قید کرنے کا حکم دیا ہے جب تک توبہ نہ کر لے، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، مشرکین میں سے مت بنو، اور فرمایا جنت میں جنتی مجرموں سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم پہ پہنچایا، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بزرگان ملت، کفر، مشرک اور کافر انسان کی ذلت کا یہ حال ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی بتوں کو معبود بنا لیتے ہیں، پتھر اور درختوں کو سجدہ کرتے پھرتے ہیں۔ ان کی عقل و فروش نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے کہ ان بے جان حقیر پتھروں کو جو اس کے ایک ٹھوکر سے نہ جانے کہاں چلی جائے، شکل و صورت دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی معزز کو جھکاتے ہیں۔ ہاں، اسی پیشانی کو جس پر خدا بند عالم نے شرافت و کرامت کا تاج رکھا ہے۔ بزرگان ملت، نماز انسان، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز فطری عبادت ہے، عبادت کی شان ہے، انسانیت کی معراج ہے، عبادت کی ہوا ہے۔ نماز میں مومن بندہ اپنے خالق و مالک، اپنے محمود و پلہار سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے دکھ درد کا اظہار اپنے مولا سے کرتا ہے، اس کا ریشہ اپنے مولا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اسی بات میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھی عزیزم رشدہ سلمہ جو بہت ہی اچھے انداز میں نماز کے موضوع پہ تقریر کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔